بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ حضرت فضہ کا تعلق حبشہ سے تھا۔ ایک روایت کے مطابق جس روز خیبر فتح ہوا اسی دن حضرت جعفر طیار حبشہ سے رسول خدا کی خدمت میں پہنچے۔ بادشاہ حبشہ نے جناب رسول مقبول کی خدمت میں ایک کنیز ہدیۃً پیش کیا تھا۔ اس کنیز کا نام فضہ تھا۔ حضرت رسول خدا نے وہ کنیز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کر دی تھی۔ حضرت فضہ نے اپنے کردار کے ذریعے گھر کے فرد کی حیثیت حاصل کر لی تھی، اور حسنین اور زینب و ام کلثوم آپ کو اماں بلاتے تھے۔ حسنین جب بیمار ہوئے اور آل رسول نے نظر مانی اور روزہ رکھا تو اس عمل میں حضرت فضہ بھی برابر کی شریک رہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد حضرت فضہ اسی گھر میں رہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کے بعد حضرت زینب وغیرہ کی خدمت کو اپنا فریضہ قرار دیا۔ حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد حضرت علی نے ان کی شادی ابو صالبہ حبشی کے ساتھ کر دی، جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پھر ابو صالبہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے ان کا عقد ابو ملیک غطفانی کے ساتھ کر دیا۔ جب حضرت زینب اپنے بھائی کے ساتھ مدینے سے کربلا روانہ ہوئیں تو حضرت فضہ بھی ان کے ہمراہ چلیں۔ 11 محرم کو امام حسین کی شہادت کے بعد جب اہل حرم کو کوفے کی طرف لے جانے کے لیے بے کجاوہ اونٹوں پر سوار ہونے کا حکم دیا گیا تو حضرت زینب نے تمام مقدرات اور بچوں کو سوار کرایا، اور حضرت فضہ نے حضرت زینب کو سوار کرایا۔ کوفہ و شام کے ہر مقام پر حضرت فضہ نے اہل حرم کا دفاع کیا۔ خاص طور پر جب دربار شام میں حضرت زینب کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تو حضرت فضہ سامنے آ گئیں اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے میری شہزادی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ حضرت زینب کی شہادت کے بعد حضرت فضہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہنے لگیں اور مدینہ چھوڑ دیا۔ تاریخ میں آپ کے 4 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت فضہ نے 20 سال تک قرآنی آیات کے ذریعے گفتگو کی، یہاں تک کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی کے امور انجام دینے کے لیے بھی صرف قرآن مجید سے ہی گفتگو کرتی تھیں۔ صاحب مناقب تحریر فرماتے ہیں کہ جناب فضہ 22 یا 23 سال مدینہ چھوڑنے کے بعد زندہ رہیں۔ اندازاً یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 86 ہجری یا 87 ہجری میں دانے فانی کو الوداع کہا۔